السلام علیکم. سلام کرتے رہنا ایسا کبھی بھی اچھا ہے نا, سلامتی دعا ہے یہ. ہاں, میں بات کر رہا تھا انٹرسٹ. دیکھو, جب کسی چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو انسان اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. اس کو ہم عام لفظوں میں بولتے ہیں اس سے محبت, لگاؤ, انسیت. دیکھیے, ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ایک مرغی جو اس کی حیت فزیکل اور اس کی تمام طاقتوں کے اعتبار سے چیل سے بہت کمزور ہے, لیکن آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے جب چیل اس کے بچوں پہ حملہ کرتی ہے تو مرغی اس سے لڑتی ہے. حالانکہ اس کے پنجے اس سے چھوٹے ہیں, اس کے ناخن اس سے چھوٹے ہیں, اس کی چونچ اس سے چھوٹی ہے, طاقت بھی اس میں کم ہے, لیکن وہ مار کے بھگاتی ہے چیل کو. تو اس میں وہ انرجی کہاں سے آ گئی؟ وہ انرجی آئی اس کی اپنے بچوں سے جو محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو بنایا, رحم پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان, اللہ کی جو صفت ہے رحمان, تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نام ہے رحمان, یہ کس چیز سے رکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے, جس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے, بچہ دانی جس کو ہم بولتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں رحم. اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان اس رحم سے رکھا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنانے والا تو اللہ کو معلوم ہے, اور اس میں جو ہے ماں ایک کردار ہوں گی, اس کی اولاد ہوں گی جس کے کوکھ سے بچہ جنم لے گا, اور جس جگہ سے وہ جنم لے گا اس کو رحم بولتے ہیں. اور ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نام ہے, سنائی نہیں دی آپ کو؟ اللہ نے جو اپنا نام ہے رحم, رحمان, اس رحم سے لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو اسے توڑ دے گا میں اسے توڑ دوں گا. مطلب رحم سے جو رشتے ہوتے ہیں نا, ہمارے ددیال, ننیال اور ہمارے جتنے بھی قریبی ہے خون کے رشتے, ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے کہا اس کو توڑو مت, کہا چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ رشتے مت توڑو. ہاں, دین کے لیے توڑنا پڑے تو الگ بات ہے, جیسے آپ دین پر چلنا چاہتے اور وہ دین پر نہیں چلنا چاہتے اور آپ کو روک رہے, پھر توڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خواہ نہیں توڑنا ہے. تو ماں کو وہ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو بنایا تو اس کے 100 حصے ہوئے, اور اس 100 میں سے 99 حصے اللہ کے پاس, اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا, جس سے لوگ اس ایک حصے کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچتے ہیں. وہ 1% ہے صرف. تو یہ انٹرسٹ, یہ محبت, انسیت جو ہوتی ہے نا, انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. جیسے صحابہ اور انبیاء, ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت تھی, تو اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے سب کچھ کر لیا. دنیا دیکھتی رہ گئی, 2-2 ہزار کے لشکر 2-2 لاکھ کو ہرا کے آ جا رہے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اگزامپل دیا نا, مرغی طاقت میں کم ہے, جسامت میں کم ہے, چیل سے لڑ جاتی ہے بچے کی محبت میں. ویسے جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے, امپاسبل چیزوں کو. تو پھر تو یہ ناچ گانا چھوڑنا, نشہ چھوڑنا, بری صحبت چھوڑنا, گناہ کو چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, لیکن ہے مشکل جب تک اللہ کی محبت دل میں صحیح نہیں آتی ہے. جب صحیح محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں کس کی رکھنا چاہیے؟ اللہ کی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول, ماں باپ نہیں. اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر ماں, اس کے بعد باپ, اس کے بعد سگے بھائی بہن, اس کے بعد جو ان سے قریب, جو ان سے قریب, جو ان سے قریب. جیسے مذاق کے طور پر میں بولتا ہوں, پہلے ددیال, پھر ننیال, اور پھر سسرال. تو ابھی آپ کا سسرال تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنے پاس الٹا ہوتا ہے, پہلے سسرال, پھر ننیال, اور پھر ددیال. نہیں, سیکوینس یہ ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. حدیث میں ہے جو قریب,
جو اس سے قریب اور قریب چلتا جائے گا دور دور. پھر تمام انسانوں سے محبت انسان کو ہونا چاہیے. تو انٹرسٹ کریٹ کیجیے. آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا انٹرسٹ، آپ کا ریزن، ساری چیزیں ہونا چاہیے. خالص اللہ کے لیے جب کرنے بیٹھیں گے آپ کوئی کام، پھر آپ بور نہیں ہوں گے. تو آپ اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے جوڑ دیجئے، محنت کرنے کا ثواب بھی ملے گا. دنیاوی کام بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کا تعلق آپ دین سے اور اللہ سے جوڑیے کہ یہ فلاں کام مجھے اس لیے کرنا ہے، اس کے ذریعے سے میں ایمان والوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اللہ کے دین کی فروغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کروں گا، اللہ کے دین کے لیے محنت کروں گا، حلال کماؤں گا. ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا ہر عمل کروں گا جس سے اللہ خوش ہو جائے. بس وہ اس کے پیچھے لگا رہے. آپ دیکھیے پھر کبھی آپ بوریت محسوس نہیں کریں گے. نیچرلی بحیثیت انسان تھوڑا بہت انسان بور ہوتا ہے، لیکن وہ بور ہونا اس کو اس کام سے الگ نہیں کر دیتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ریفریش ہونے کے لیے اس کو چھوڑتا ہے بس. مطلب آپ ایک چیز میں لگ گئے کہ فلاں فیلڈ مجھے بہت اس میں محنت کرنا ہے اور آگے جانا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے میں جہاں بھی رہوں گا اپنے دین کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو انسان کام کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے، بہت 8-9 گھنٹے اس پر محنت کر رہا ہے، پھر اچانک کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا ریفریش ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت تو بولتی ہے نا اس کو سیر و تفریح بھی کرنا چاہیے، گھومنا پھرنا بھی چاہیے. کس کے لیے یہ سیر و تفریح وغیرہ؟ عبادتیں، ریاضتیں اور محنت اور کام اور مشقت کرتے ہوئے تھک گئے، تھوڑا سیر و تفریح. لیکن ہم نے الٹا کر دی، سیر و تفریح، سیر و تفریح اور سیر و تفریح. سیر و تفریح سے تھک گئے تو تھوڑا کام کر لیں گے. سمجھا آپ کو؟ تو ہم نے پورا نظام الٹا کر دیا ہے. مطلب بولتے ہیں نا زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، لیکن ہمارے پاس لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے نا افطار کے بعد ماشاءاللہ کھانا، کھانے کے بعد حلیم، حلیم کے بعد بچے ہوئے فریج میں بھجیے، بچے ہوئے سموسے، 2 کپ چائے. پھر 12 بجے بولتے ہیں کہ ایسا لگ رہا کچھ تو بھی خالی خالی پیٹ دکھ رہا. اندر کچھ ہے کیا رکھا ہوا ہے کہ نہیں ابراہیم؟ نہیں ابراہیم نہیں کھاتے، اتنا بول رہا میں ایگزامپل. نہیں تو آپ سب ان کو دیکھیں گے رکے، انہوں کھانا ہی نہیں کھاتے جلدی. ان کو سوچ رہا میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بٹا کر کھلانے کا ان کو. ٹھیک ہے. ہاں نیو جنریشن کچھ ایسی ہے کھانے نہیں کھاتی، وہ باہر کی چیزیں جنک فوڈ لگتے جو کہ بیماریاں لاتے. خیر جانے دو، اپنا بات نہیں ہے ابھی. تو کوئی بھی چیز کو آپ انٹرسٹ کریٹ کرو اور اس انٹرسٹ کو آپ جوڑیے اللہ سے. ورنہ کیا ہوگا، میں کیوں بات بول رہا ہوں، آپ بولیں گے سر تو بات کر رہے تھے محنت مشقت کی، یہ دین سے کیوں جوڑ دیا؟ اگر آپ نے اس انٹرسٹ کو اللہ کے رضا کے لیے نہیں کیا تو آپ ایک اپوزٹ ٹائپ والی محبت میں چلے جاتے. جیسا وہ رہتا نا ایک تمہارے لیے جان دے دوں گا عاشق بیچارہ. وہ ہوتا ہے کسی کسی کے لائف میں، وہ ٹرن آتا ہے کبھی. کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کچھ لوگ اس کے جھپٹے میں آ جاتے ہیں، لپیٹے میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے نا. فلموں نے اسی کو پروموٹ کیا ہے نا، فلموں میں، ڈراموں میں، ٹی وی نے، موبائل نے، اسی پر وہ فوکس کرتا ہے کہ انسان اس برائی میں ملوث ہو. کیوں؟ شیطان چاہتا ہے آپ بےہودگی کی طرف جائے. آپ دیکھیے نا آدم علیہ السلام کو اس نے سب سے پہلے بہکایا پھل کھانے کے لیے، جس سے رزلٹ کیا ہوا، ان پہ وہ چیزیں ظاہر ہو گئی جس کے بارے میں ان کا شعور نہیں تھا. وہ اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. ان کو فیلنگ آئی کہ یہ چیز شرم کیا، اب اس کو چھپانا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلے کوشش کرتا ہے. اس کے 2 ٹارگیٹ رہتے ہیں، بندے نے شرک کرنا یا بیہودہ کام کرنا. یہ 2 چیزوں پر بڑا محنت کرتا ہے شیطان، کہ یہ بندہ، مومن بندہ کسی بھی حال میں کوئی شرک میں ملوث ہو جائے، یا یہ بندہ کسی بھی طرح سے کوئی بے حیائی میں ملوث ہو جائے. آج لڑکے لڑکیوں کے جو مسائل جو چل رہے ہیں کالج اور اسکول میں، آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو اگر خالص اللہ کی محبت پیدا نہیں کرے نا تو انسان پھر ادھر
یہ کاموں میں لگ جاتا ہے اور اس میں کبھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن کبھی نہیں آتا ہے اس کو. یہ بات طے ہے اپنی جگہ پر. تو یہ بات کو آپ لوگ ذرا سمجھیے، ذرا یاد رکھیے، اس کو عمل بھی کریے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیے بھی. سب سے پہلے خود چینج کر لو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دوسروں کو بعد میں. برابر ہے کہ نہیں؟ اس کو اسٹاپ کرو. کہاں جا رہے؟